بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا۔ پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر امڑتے رہتے ہیں، پھر ختم پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے اور تیری بڑائی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا کہ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ انہوں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے ہوتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ اے رب انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس سے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے اور سب سے زیادہ اس کے آرزو مند ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ انہوں نے جہنم دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو وہ اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہتا۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا، لیکن اس کو مرفوع نہیں کیا، اور سہیل نے بھی اس کو اپنے والد ابو صالح سے روایت کیا۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ صحیح بخاری 6408۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ صحیح بخاری 6407۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، دن میں 100 دفعہ پڑھا اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا شام تک کے لیے، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کرے۔ صحیح بخاری 6403۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 6402۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، السلام علیک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وعلیکم۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر عائشہ، نرم خوئی اختیار کر اور سختی اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کر۔ انہوں نے کہا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی، اور میری ان کے بدلے میں دعا قبول کی گئی، اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی۔ صحیح بخاری 6401۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اس حال میں پا لے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو جو بلائی بھی وہ مانگے گا اللہ عنایت فرمائے گا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری 6400۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے ابو بکر بن ابی موسیٰ اور ابو ہریرہ نے، اور میرا خیال ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری خطاؤں میں، میری نادانی میں، اور میری کسی معاملے میں زیادتی میں، اور ان باتوں میں جن کا تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر، میرے ہنسی مذاق اور سنجیدگی میں، اور میرے ارادے میں، اور یہ سب کچھ میری ہی طرف سے ہیں۔ صحیح بخاری 6399۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، میرے رب میری خطا، میری نادانی اور تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر، میری خطاؤں میں، میرے بالارادہ اور بلا ارادہ کاموں میں، اور میرے ہنسی مذاق کے کاموں میں، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ میری مغفرت کر ان کاموں میں جو میں کر چکا ہوں، اور انہیں جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے۔ تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور عبید اللہ بن معاذ، یعنی جو امام بخاری کے شیخ ہیں، نے بیان کیا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صحیح بخاری 6398۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قبیلہ دوس نے نافرمانی اور سرکشی کی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بد دعا ہی کریں گے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس بھیج دے۔
صحیح بخاری 6397۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم بھیجی جس میں شریک لوگوں کو قراء یعنی قرآن مجید کا قاری کہا جاتا تھا۔ ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی چیز کا اتنا غم ہوا ہو جتنا آپ کو ان کی شہادت کا غم ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کی۔ آپ کہتے، اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری 6394۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عشاء کی آخری رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے تو دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے۔ اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے۔ اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے۔ اے اللہ کمزور و ناتواں مومنوں کو نجات دے۔ اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی پکڑ کو سخت کر دے۔ اے اللہ وہاں ایسا قحط پیدا کر دے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ صحیح بخاری 6393۔